अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे जो आज के दौर के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हम डिस्कस कर लेंगे आज इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन पे। ठीक है, अब उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करने से पहले हमें इस चीज़ का जानना ज़रूरी है कि एजुकेशन ख़ुद किसे कहा जाता है, एजुकेशन किस चीज़ का नाम है। लेकिन यहाँ एक दौर हाजिर में जो आज कल के जो जनरेशन के जहन में जो चल रहे हैं, एजुकेशन यानी हुसूल इल्म, हुसूल नौकरी, यानी कि नौकरी के हद तक, यानी कि नौकरी करना है तो मैं एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, इसके लिए इल्म पढ़ रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में पड़ा हो, ताकि ये मेरे जहन के मुताबिक एक गलत सोच है। एजुकेशन एक आपके लर्निंग सर्कल है, ठीक है। वो आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है, आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करता है, ठीक है। वो आपकी एक आइडेंटिटी है, आपके शनाख्त है वो, ठीक है। वो आपकी शनाख्त है। एजुकेशन आपके लर्निंग में मदद करता है, आपके पर्सनालिटी में डेवलप करता है। तो आपको एक आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त है एजुकेशन, तो दिस इज़ कॉल्ड एजुकेशन, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लें कि इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन पे। तो आज के दौर में जो है, एज़ कम्पेयर टू फीमेल, मेल को ज़्यादा तरजीह दिया जाता है एजुकेशन के मैदान में। हत्ता कि इंटेलिजेंट एज़ कम्पेयर टू मेल, फीमेल बहुत आगे हैं, ठीक है। अब हम एक छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर एक घर में 2 बच्चे हैं, एक मेल एक फ़ीमेल है, तो जो प्राइमरी लेवल तक है एजुकेशन दोनों को सेम दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर जो फीमेल होता है उनको डिग्रेड, यानी कि उनको लो लेवल पे, और जो लड़के हैं उनको हाई लेवल पे सेटअप करना शुरू कर देते हैं एज़ पेरेंट, फैमिली, जो भी है। तो उसमें क्या है कि जो लड़का है उनको फर्स्ट तो वेल एजुकेटेड, यानी कि हाई फाइड स्कूल में एडमिशन करवाता है, ठीक है, और वेल एंड गुड मोबाइल फ़ोन वगैरह देता है, टॉप क्लास का लैपटॉप वगैरह देता है, और हॉस्टलाइज करता है बेस्ट हॉस्टल्स में, यहाँ तक कि आउट ऑफ सिटी भेजता है, अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन करवाता है। ये सब कुछ कर लेता है उसके एजुकेशन के लिए। लेकिन जब फीमेल की बात आ जाते हैं तो वो वहाँ पे बड़े मुश्किल से अगर मैट्रिक कर ले, नहीं तो मैट्रिक भी नहीं कर पाता। क्योंकि मैं शहर की बात नहीं कर रहा, यहाँ कराची इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, वहाँ के इलाके की बात कर रहा हूँ, दीगर इलाके की बात कर रहा हूँ, गाँव के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक कंसेप्ट बना हुआ है कि हमारा फ़ीमेल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक कसूर इसमें है कि 100 में से 1-2 जो फीमेल्स हैं ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं जिससे 50 लोगों के एजुकेशन बर्बाद होते हैं। अगर कोई फ़ीमेल आगे मैदान में आ जाता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो उसके मिसाल देके उनको डिग्रेड करते हैं कि उसने पढ़ा था, कि उसने ये काम कर लिया, अब तुम कौन सा तीर मारेंगे पढ़ के। तो खुदारा उन फीमेल से मेरे रिक्वेस्ट हैं कि आप अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दिए, साथ ही साथ आप जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि ख़ुद कुरान में भी इरशाद है कि इल्म का हासिल करना तमाम मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, ठीक है। अब दोनों पढ़ना चाहते हैं, दोनों एक ही है। हाँ, एक चीज़ होता है कि औरत पे फ़र्ज़ है कि वो अपने सकाफ़त के दायरे में रहते हैं, वे अपने मज़हब के जो रूल रेगुलेशन, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बरकरार रखते हैं, वो एजुकेशन को आगे फ़ॉलो करें, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत से इंटेलिजेंट फ़ीमेल्स मैंने देखे हैं जो कि वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके ख़ानदान में उनके माँ बाप उसको आगे बढ़ने नहीं देता। तो कुछ रीज़न्स हैं, बाहर पहले डिस्कस किया, कुछ रीज़न्स हैं, उसके बेस पे नहीं करता। लेकिन कम से कम आप लड़कों की तरह उनको मोबाइल फ़ोन अलाउ, लैपटॉप अलाउ, हॉस्टलाइज यानी कि आउट ऑफ सिटी नहीं भेजते। जो आपके माशरे में, आपके सोसाइटी में जो बेस्ट स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं। क्योंकि घर में जो बच्चे की तरबियत होते हैं वो एक अच्छे माँ देता है। कल यही बच्चे जाके माँ बनेंगे, यही बच्चों की तरबियत करेंगे, यही बच्चे एक ख़ानदान को संभालेंगे। वो एक कहानी है कि एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट खड़े हो गए, तो उसने बोला, सर आपके फेवरेट टीचर कौन है। तो टीचर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला कि मेरा फेवरेट टीचर मेरी माँ है। स्टूडेंट हैरान हो गए। फिर सर ने एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया कि बोले माँ के पास ना कोई सिलेबस होता है, ना कोई स्पेसिफिक जगह होता है, जहाँ पे भी देखे वहाँ पे हमें इल्म सिखाता है, और ऐसे सारे इल्म सिखाते हैं कि कोई चीज़ छोड़ता ही नहीं है। वो हर चीज़ उसी जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे हमें सिखाता है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस सिखाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं, जो सिखाते हैं माँ सिखाता है। तो कहने मतलब इससे ये बात साबित होता है कि एक अच्छी माँ, अगर वो नौकरी क्यों करे, एजुकेशन का मतलब नौकरी थोड़ी ना। अब एजुकेशन
اگر ماں ایجوکیٹڈ ہیں تو اس کے فیملی ایجوکیٹڈ ہوں گے، اس کے بچے ایجوکیٹڈ ہوں گے، ویل اینڈ ایجوکیٹڈ. اگر وہ نوکری نہیں کر پائے تو کم سے کم اپنے گھر میں جو بچے ہوں گے ان کو تو ایجوکیٹڈ بنا سکتے ہیں. تو ایک اچھی اور ویل ایجوکیٹڈ ماں ایک ویل ایجوکیٹڈ خاندان، اور ویل ایجوکیٹڈ خاندان ایک ویل ایجوکیٹڈ سوسائٹی پیدا کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے معاشرے میں بہت چیز رات ہوتی ہے. کیونکہ جو بیسک ہماری جو چیز ہوتا ہے، بیسک جو ایجوکیشن ہم لیتے ہیں وہ اپنے گھر سے لیتے ہیں. تو بیسک ایجوکیشن ہمارے گھر سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اکثر جب فادرس ہوتے ہیں، لیکن لوگوں میں بھی یہی دیکھا کہ اتنے سارے خرچے کرتے ہیں تو کرنے کے بعد اس کا لڑکا بھی نہیں پڑھتا. بات وہاں پہ بھی آتے ہیں. تو کسی سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس 2 بچے ہیں 2 بچیاں ہیں تو آپ کس کو ایجوکیشن زیادہ دیں گے؟ تو اس نے کہا میں بچی کو زیادہ ایجوکیشن دیں گے. لیکن آج کے دور میں نے دیکھا ہے جو ویل ایجوکیٹڈ ہے، یعنی کہ ذہین ہے، کام دھیان سے کرتا ہے، اور ان کو مطلب وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اپرچونیٹی نہیں دیا جاتا. ان کے معاشرے، ان کے سوسائٹی اس کو اپرچونیٹی نہیں دیا جاتا، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، گاؤں کی بات کروں، وہاں پہ نہیں دیا جاتا، وہاں پہ ایپ سمجھا جاتا ہے اس چیز کو. بولے فلاں لڑکی نوکری کر رہے ہیں ان کے گھر، یہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے شروع سے. اب یہ کوئی کہیں پہ لکھا ہوا چیز نہیں ہے. حتیٰ کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آئین میں یہ ہے کہ یہ خواتین کے بیسک وہ ہے، نیڈ ہے، ان کا حق ہے، یہ ان کا ایجوکیشن دینا ان کا حق ہے، رائٹس ہیں. تو ایک چیز ہے کہ اگر لڑکا بائک چلا رہا ہے، لڑکا گاڑی چڑھا سکتا ہے، تو عورتیں کیوں نہیں چلا سکتے؟ عورتیں بھی گاڑی چلا سکتے، بائک چلا سکتے. اگر ان چیزوں پہ آپ نے منع کیا، کم سے کم ایجوکیشن کے لیے تو آپ منع نہ کریں. ہاں یہ ہے کہ آپ یہ بات نہیں کہ لڑکی ایجوکیشن حاصل کر رہے تو اس کو بھیج دیں. اب اس کے زیر نگرانی نظر رکھے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے، کہاں جا رہے، کیسے کر رہے ہیں، اس کے رزلٹ چیک کر لے، پرفارمنس دیکھیں. تو ان چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں والدین پر بھی ذمہ داری ہوتا ہے، کچھ چیز اسٹوڈنٹس پر بھی ذمہ داری ہوتا ہے. تو ایک ایجوکیٹڈ فیمیلس، جیسے ایک بلوچ کے ایک فیمیل ہیں جو پورے بلوچ کو آج کل لیڈ کر رہا ہے. ایک لیڈر پاور ہے یار، اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، وہ اپنے ثقافت کو، دائرے کو دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کے پاس ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن آپ کو کچھ بھی کروا سکتا ہے ایجوکیشن سے. تو یہ ایجوکیٹڈ ہیں. اور کچھ یہ ہیں کہ فیمیلس اپنے کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ چوائس کرتے ہیں. اب میں ڈپارٹمنٹ کی طرف بات کر لوں تو کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ چوائس کرتے ہیں کہ آخر میں خود مجبور ہوتا ہے. کہ جیسے طور پر بایو ٹیک کرتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹ، کچھ فارم ڈی کرتے ہیں، اب مارکیٹنگ میں جاتا ہے، سول انجینئرنگ وغیرہ کرتے ہیں. یعنی کہ کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جو فیمیلس کر تو سکتے ہیں لیکن بعد میں اس کے لیے ایشو بن جاتا ہے. کیونکہ مارکیٹنگ کا کام ہوتا ہے تو گھومنا ہوتا ہے، ہر جگہ جانا ہوتا ہے، ہر کسی سے ملنا ہوتا ہے. تو فیمیل سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا ڈپارٹمنٹ مختص کریں جو آپ کے لیے اچھا ثابت ہو. تو کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو آپ گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کر لیں، ٹیلر ڈیزائننگ وغیرہ کر لیں، آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں یہ کام. آپ اسلامک ایجوکیشن حاصل کر لیں، آپ آرام سے دینی مدارس وغیرہ میں اپنے محلے سوسائٹی میں بیٹھ کے آپ کما سکتے ہیں. جیسے ہوم نامکس ہے ایک ویلنٹ ڈپارٹمنٹ. اور میڈیکل تو فیمیل کے لیے سب سے بیسٹ فیلڈ ہے. ایک ہنر بھی ہے اور ایک عزت دار، اور ایک اپنے سوسائٹی میں قریب میں کہیں پہ بھی جاب کر سکتے. جاب بھی نہ کرے، اپنے گاؤں میں بھی کسی پہ بھی مدد کر سکتا ہے. تو یہ کچھ فیلڈ ہیں، فیمیلز بھی ایجوکیٹ حاصل کر سکتے. لیکن یہ کچھ اپنے جو ڈپارٹ لیتے ہیں فیمیلز، تو اپنے ڈپارٹ کو دیکھ کے لے لیں، اپنے سوسائٹی کے حساب سے آپ اپنے ڈپارٹ لے لیں، اور اپنے جو وہ ہیں ٹیلنٹ کو آگے شو کر لیں، دنیا کو دکھا دے کہ آئی کین ڈو اٹ. جب لڑکے کر سکتے ہیں، لڑکیاں کیوں نہیں کر سکتے؟ لڑکیاں کر سکتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ فیمیل ایز کمپیئر ٹو میل، فیمیل بہت انٹیلیجنٹ ہے اور وہ ہر چیز کر سکتے ہیں. لیکن ان کو کیا بیک سپورٹ نہیں ہے. اب دیکھا دیکھی میں، اب کہیں پہ لکھا ہوا نہیں کہ لڑکی کو ایجوکیشن نہ دے، لڑکی گاڑی نہیں چلا سکتا، لڑکی بائک نہیں چلا سکتا. اب ایپ سمجھا جاتا ہے اس چیز کو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کانسیپٹ میں یہ چیز پہلے سے بھرا ہوا ہے. تو کائنڈلی اس طرح کے نگیٹو تھاٹ، نگیٹو چیز کو کر لیں. آپ دور کے حساب سے چلیں. ہاں ایسا نہیں کہ دور کے حساب سے چلے کہ آپ اپنے مذہب کو بھول گئے، مذہب کے رول ریگولیشن کو بھول گئے، اپنے ثقافت کو بھول گئے، ثقافت کے رول ریگولیشن کو بھول گئے، اپنے طور طریقے بھول گئے، آپ اپنے خاندان کے عزت، ماں باپ کی عزت کو بھول گئے. نہیں، ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے جانے والا شخص، جانے والے جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ کامیاب ہے. معاشرہ ان کی تعریف کریں گے. یہ دیکھیے ایجوکیشن بھی حاصل کیا ہے، یہ مذہب کے دائرے میں بھی، اپنے خاندان کا بھی لیول لہجہ سب کچھ معاشرے کے حساب سے چل رہا ہے. تو ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ایجوکیشن حاصل کر لیں، آپ اپنے اسلام کے دائرے میں ہوتے ہوئے، ثقافت کے دائرے میں ہوتے ہوئے
اپنے خاندان کے حساب سے ہوتے ہوئے آپ ایجوکیشن کو آگے فالو کر کے دکھا دیں. پھر آپ اگر ایک فیمیل اگر اس چیز کو آگے کر لیں گے 10 فیمیل اور ایڈمیشن لیں گے. 10 فیمیل کر کے دکھائیں گے 100 فیمیل آ جائیں گے آگے ایڈمیشن کروانے. تو کائنڈلی 1-2 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ایسے نیگیٹو کارنامے سر انجام دیتے ہیں جس سے دوسرے اسٹوڈنٹ پہ افیکٹ پڑتے ہیں, وہ ایجوکیشن سے محروم ہوتا ہے. تو کائنڈلی ریکویسٹ ٹو آل اسٹوڈنٹس, اس طرح کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں جو نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ کی مستقبل تو برباد ہے, ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ جو خواہش رکھتے ہیں, جو اس چیز کی تمنا رکھتے ہیں کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں, میں ایجوکیشن حاصل کروں, میں ایک اچھے پوسٹ پہ بن رہا ہوں, تو کائنڈلی آپ ان کے جو سوچے ہوئے جو سوچ رکھتے ہیں ان کو ضائع نہ ہونے دیں. کم سے کم آپ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو خدا نخواستہ آپ کی وجہ سے وہ اس چیز سے محروم نہ رہ سکیں. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ FB پیج پہ بھی فالو کر لیں, لائک کر لیں, اور یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ.